وبالأسحار هم يستغفرون. الرحمن الرحیم. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول الرب عز وجل من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. الحدیث رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت نے میرے ذکر سے اور مجھ سے مناجات کرنے سے مشغول کر دیا، مصروف کر دیا، تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ بہتر عطا کروں گا. دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام پاک سے بے حد محبت ہے، اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے اس کو دعا مانگنے کا، دیگر اذکار کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے مانگنے والوں سے بہتر اس کو عطا کروں گا. دوستو، ہمارے معاشرے میں تلاوت کلام پاک کا معمول، دعا مانگنے کا معمول، ذکر کرنے کا معمول، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ فرائض اور ارکان اسلام سے بھی امت غافل ہوتی چلی جا رہی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں بے حد غفلت پائی جا رہی ہے. تو ہم سب کو چاہیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں کہ کبھی بھی فرائض اور ارکان اسلام کو قطعاً نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیشہ فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں گے چاہے جو بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں تاکہ اللہ رب العزت مانگنے والوں سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار